Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ ایک بندہ مومن کو تمام فکروں سے بے فکر ہو کر دنیا میں 6 باتوں کا فکر کرنا چاہیے، 6 باتوں کا غم کھانا چاہیے. یہ مومن کی علامت ہے کہ جس آدمی کو، جس بندہ مومن کو ان 6 باتوں کی فکر ہو، ان 6 باتوں کا غم ہو، یہ ایمان کی علامت ہے. اور جو اس سے بے فکر ہو، اس کا غم نہ ہو، وہ نفاق کی علامت ہے. اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ اہل و عیال میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. اہل و عیال کے مشغلے میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے کی فکر، یہ مومن کی علامت ہے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ منافقون کی اس آیت میں بات لکھی ہے کہ اہل و عیال کے مشغلے میں مشغول ہو کر نماز سے غافل ہونا اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور موت کے مؤخر ہونے کی تمنا کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے. گھر بار کی فکر میں مشغول ہو کر نماز سے بے فکر ہونا اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا اور موت کے مؤخر ہونے کی تمنا کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے. قرآن کریم کی اس رکوع کے اندر، سورہ منافقون کی اس دوسرے رکوع کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. تو مومن کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے میرے پیچھے بیوی بچے لگائے ہیں، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان ذمہ داری سے بھی مجھے سبکدوش ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا فکر اور ہم اور غم ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشغلے میں مشغول ہو کر میری نماز فوت ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس آدمی کو اس کی فکر ہوگی کہ گھر
گھر بار کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھاؤں اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہ رہوں، تو وہ اس بات کی کوشش بھی کرے گا اور اس کو حتی الامکان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے کی فکر بھی کرے گا۔ اور جس کو فکر ہی نہیں، غم ہی نہیں، وہ تو عموماً عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، آج کل ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ نماز سے بے فکر ہو جاتا ہے، نماز سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے والے، ان کے سامنے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر میں کچھ کام کاج ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں بھی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے آدمی، کہ پہلے یہ ذمہ داریوں سے صبح گدوش ہو جاؤں اور یہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے میرے لیے جو خرچ ہے وہی خرچ میرے پاس نہیں، ایسی شکل و صورت میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے اور مال میں کٹوتری ہوگی اور پھر وقت پر مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آدمی زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے، جہاں بہت ساری علامتیں ہیں، ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے، نماز میں غفلت برتنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور موت کو مؤخر ہونے کی تمنا کرنا، یہ نفاق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نفاق کی اس بری خصلت سے محفوظ فرمائے۔ تو ہر بندہ مومن کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ یقیناً کچھ ذمہ داریاں دنیا میں میرے اوپر ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں میں مشغول ہوتے ہوئے میں نماز سے بے فکر ہو جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا غم اور دوسری فکر ایک ایمان والے کو یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی فکر آخرت سے بے فکر نہ کر دے۔ دنیا کی فکر آدمی کو آخرت سے بے فکر نہ کر دے۔ جس کے دل میں یہ فکر ہوگی، جس کے دل میں یہ غم ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے۔ دنیا کی فکر تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن دنیا کی فکر میں ایسا مست ہو جانا کہ آخرت سے بے فکر ہو جائے، یہ خطرے کی چیز ہے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ عام طور پر جس آدمی کو دنیا کی فکر سوار ہو جاتی ہے وہ آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، تو یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت سے بے فکر نہ ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ اس کی طرف مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گھر کی ضرورتیں ہیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ بعض مرتبہ دنیا کی فکر ایسے سوار ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ضرورتوں سے زیادہ دنیا کی فکر اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مال و متاع کو، اسباب کو، وسائل کو اکٹھا کرنے کی ایسی کوشش اور ایسی فکر لگ جاتی ہے کہ آدمی کو وہ آخرت سے بے فکر کر دیتی ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی فکر آخرت سے بے فکر نہ کر دے، دنیا کی فکر آخرت سے بے فکر کر دے، یہ مومن کے لیے خطرے کی چیز ہے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ تیسری چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ شیطان جو ہے مومن کے اعمال کو ضائع نہ کر دے، مومن کے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایمان والا کوئی عمل نہ کرے۔ اگر وہ اس کی کوششوں کے باوجود عمل کرتا ہے تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے، اس کا آخرت میں اسے کوئی بدلہ نہیں ملے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں۔
ان شکلوں اور صورتوں کو علماء نے مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر اس کو نقل کیا ہے. اس میں ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کے زبان سے ایسے بول نکال دے کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کو مالا بدھ منہ میں نقل کیا ہے. مالا بدھ من ایک کتاب ہے فارسی میں، فقہ میں مسائل کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے کلمات کفر کو نقل کیا ہے. انہی کلمات کفر میں ایک کلمہ وہ بھی نقل کیا ہے حضرت نے کہ کوئی آدمی کسی آدمی سے یہ کہے کہ تجھے اللہ معاف کر دے تو کر دے، میں تجھے نہیں معاف کروں گا. اللہ معاف کر دے تو تجھے معاف کر دے لیکن میں تجھے معاف نہیں کروں گا. فرمایا کلمات کفر ہے، اس سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے. اور کفر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کیے ہوئے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس کی پچھلی زندگی کے جتنے نیک اعمال اس نے کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. اسے ان اعمال کے کیے ہوئے کا اچھا نتیجہ اور ثمرہ اور جزا آخرت میں کوئی نہیں ملے، کچھ نہیں ملے گے. اس بول سے پہلے جتنے اعمال اس نے کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے. اثر نو سے کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے اور دل سے اس کا کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اثر نو اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایمان والا کوئی عمل نہ کرے، اور اگر عمل کر ہی لیتا ہے تو شیطان اس بات کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں، اعمال ضائع ہو جائیں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، یہ قرآن کریم کے اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرتے ہو تو خطرہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اعمال سب ضائع ہو جائیں. اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری الصوت تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو جب یہ آیت انہوں نے سنی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کی آواز پر میری آواز بلند ہوتی ہے، میری آواز بلند ہے. تو ان کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ میں تو کافر ہو گیا، میں تو جہنم میں جاؤں گا. لبے سڑک وہ اس سوچ میں پڑ کر رونے لگے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری آواز تو بلند ہے، آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہوتی ہے، ان کی مجلس میں بات کرتا ہوں اور میری آواز بلند ہو جاتی ہے. اور یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے اس کے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا. میں تو جہنمی ہو گیا. چنانچہ اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس گھر پہنچے اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، لہٰذا مجھے جو ہے جہاں استبل ہوتا ہے گھوڑوں کو باندھنے کا استبل ہوتا ہے وہاں مجھے کس کر میرے پیر میں جو ہے وہ رسی باندھ دو. اب موت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، یہیں بندہ رہوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے. حضور کی خدمت میں نہیں جاؤں گا اور یہاں تک کہ حضور مجھ سے راضی نہ ہو جائیں یا پھر مجھے موت آ جائے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن معلوم کیا کہ ثابت نظر نہیں آتے. پڑوسی صحابی سے پوچھا کہ بیمار ہیں؟ تو فرمایا بیمار تو نہیں، بیمار ہوتے تو اطلاع ہوتی مجھے، میں تو ان کا پڑوسی ہوں، میں تو ان کا پڑوسی ہوں. تو معلوم کیا جائے کہ کیوں. تو پھر بعد میں وہ صحابی پہنچے حضرت ثابت کے گھر تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کے استبل میں اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹ نہیں، وہاں سے جا نہیں رہے باہر.
تو پھر ان کو خدمت میں پیغام پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ میری آواز بلند ہوتی ہے آپ کی آواز پر، اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ جن کی آواز نبی کی آواز پر بلند ہوتی ہے ان کے سارے اعمال غارت ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو، یا رسول اللہ مجھے تو خطرہ ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ سرکار نے تسلی دلائی اور ان کو بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے، جب ان کو اطمینان ہو گیا۔ بہرحال علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ توہین رسالت کے ساتھ اگر کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے سرکار کی شان میں تو اس کے اعمال سارے غارت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ گناہ کبیرہ بھی ایک ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے کیے ہوئے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بھی ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے کیے ہوئے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنا اور ان کے نیک اعمال کے ثمرات کو ختم کرنا۔ شیطان اس بات کی بھی فکر کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو، ایمان والے کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جہاں دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو کر نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، وہیں پر کیے ہوئے اعمال کی حفاظت کے لیے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ چوتھی چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ فکر دامن گیر ہو کہ میرے نامے اعمال میں اعمال کے اندر گناہ لکھ دیے ہوں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو 3 طرح سے دنیا میں سزائیں ملتی ہیں۔ 3 طرح ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سرزد ہوتا ہے، فوراً اسے کسی دکھ اور غم میں اور کسی پریشانی میں اللہ پاک مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اس غم میں اور اس ہم میں اور اس پریشانی میں مبتلا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور عام طور پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ خوشی میں آدمی سوتا ہے اور غم میں آدمی روتا ہے۔ خوشی جب آدمی کو آتی ہے تو وہ اچھی نیند سوتا ہے، اور جب غم اور پریشانی اور ہم میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ سب مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، غم میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے اور نیچے پر توجہ ہو۔ اور فرمایا بسا اوقات اللہ پاک فوری طور پر کوئی سزا نہیں دیتے، لیکن تاخیر سے جوانی میں گناہ کیا تھا بڑھاپے میں سزا دیتے ہیں۔ جوانی میں گناہ تو کیا تھا جوانی میں، لیکن سزا مل رہی ہے اس کو بڑھاپے میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی بیوی سے روٹ جاتی ہے۔ فرمایا یہ بھی ایک سزا ہے جوانی کی۔ جوانی میں کسی قسم کا کوئی گناہ ہوا تھا اور اس کی بڑھاپے میں اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی اور بچے ماں کی طرف ہو گئے اور باپ کو تنہا کر دیا، یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، لیکن کیا تھا جوانی میں اور سزا اس کی بھگت رہا ہے بڑھاپے میں، یہ بھی ایک سزا کی ایک قسم ہے۔ بسا اوقات آدمی گناہ کرتا ہے اور 10 سال اور 20 سال کے بعد اس کو اس کی گناہ کی سزا ملتی ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس سے گناہ سرزد ہوا، حضرت نے اس کو متنبہ کیا کہ تجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اس نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، ایسا میرا خیال نہیں تھا۔ چنانچہ 20 سال کے بعد وہ حافظ قرآن تھے، اس گناہ کی وجہ سے 20 سال کے بعد اس کو قرآن بھلا دیا گیا۔ گناہ تو 20 سال پہلے ہوا تھا، حضرت نے متنبہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے اس پر دوسرا بہانہ لگا کر پردہ ڈال دیا تھا، توبہ اس نے نہیں کیا تھا، تو اللہ پاک نے 20 سال کے بعد اس کے سینے سے قرآن کو ختم کر دیا۔ وہ حافظ ہوتے ہوئے بھی اب اسے قرآن کریم یاد نہیں رہا۔ تو آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ کرامن کاتبین میں نے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھے۔ تو گناہ ہوتا ہے تو 3 سزائیں دنیا میں ہوتی ہیں، ایک نقد سزا ملتی ہے، دوسری تاخیر سے سزا ملتی ہے، اور تیسری سزا یہ ہوتی ہے کہ سزا ملتی ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ اچھی نعمتوں میں وہ پرورش پاتا رہتا ہے،
اور مال و دولت کی فراوانی بھی ہوتی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس کی وہ نعمت سلب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے فلاں گناہ کی وجہ سے وہ نعمت کو سلب کر لیے. یہ خطرے کی چیز ہے. یہ پہلی سزا جو ہے وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے، دوسری سزا بھی باعث رحمت ہے، لیکن تیسری سزا گناہ کی وجہ سے ہو اور انسان کو محسوس نہ ہو کہ اللہ نے میرے اوپر یہ حال جو ڈالا ہے میری کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، اس کا احساس ہی اس کے دل میں پیدا نہ ہو. یہ خطرے کی چیز ہے. یہ اللہ پاک سے ہم سب پناہ مانگتے رہنا چاہیے. پانچویں چیز جس کا ہم اور غم ایمان والے کو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ غفلت کی حالت میں مجھے موت نہ آئے. غفلت کی حالت میں مجھے موت نہ آئے. یہ بھی بہت بڑی فکر کی چیز ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس آخری وقت میں نہیں ہونا چاہیے. جب زندگی کے آخری لمحے ہوتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹرز جو ہیں اس کو بے ہوش کرنے کا انجیکشن دیتے ہیں تاکہ اس کو اس تکلیف محسوس نہ ہو، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. غفلت میں موت آ جائے یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس احساس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، میرے پیروں سے جان نکل رہی ہے، میرے ہاتھوں سے جان نکل رہی ہے، میرے سینے سے جان نکل رہی ہے اور میرے یہ آخری وقت ہے. اس کا احساس ہو، اس احساس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو. ننھے پیر بھوپال کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے آخری وقت تھا. وہ جو پاس میں قریب میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا کہ دیکھو میرے پیروں سے جان نکل گئی، میرے ہاتھوں سے جان نکل گئی اور میرے سینے سے جان نکل گئی. اور پھر انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن احساس ہو رہا تھا ان کو کہ پیر سے جان نکل گئی، ہاتھوں سے جان نکل گئی، رانوں سے جان نکل گئی. ان کو اس کا احساس ہو رہا تھا. تو غفلت میں موت آنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر ایمان والے کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے زندگی میں. اس کے لیے اگر فکر ہے تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ غفلت کی حالت میں مجھے موت نہ آئے، غفلت کی حالت میں مجھے موت نہ آئے. اور اس کے لیے آدمی دعا بھی کرے. آخری وقت گھر میں ہو اور جو نظام ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت اور کیا کہتے ہیں کلمے کی تلقین اور خوشبو کا انتظام، یہ ساری چیزوں کا اہتمام اسی وقت ہوگا جب مرنے والا گھر میں ہوگا. وہ تو آئیسیو ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں تو مریض ہوتا ہے اور بس اور کوئی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا جا بھی نہیں سکتا، تیمارداری کے لیے جا بھی نہیں سکتے. وہ تو ایسا موقع ہوتا ہے اور ویسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ایمان والے کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، وہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ آخری زندگی کی آخری گھڑیاں ہو اور میں غافل نہ رہوں. یہ پانچویں فکر ہونی چاہیے. چھٹی فکر علماء نے یہ لکھی ہے کہ خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ کسی وجہ سے اللہ پاک کسی سبب کی وجہ سے اللہ میرے ایمان کو سلب کر لے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آخری وقت ہے اور لوگ ان کو تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور ان کی زبان پر بار بار یہ آ رہا ہے لا 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 آ رہا ہے. اتفاق سے یہ ہے کہ ان کو یہ فاقہ ہوا. لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ امام صاحب ہم تو تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کی اور آپ کہہ رہے تھے لا 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 کہہ رہے تھے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ شیطان یہ کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل سے کہ امام احمد بن حنبل تم میرے ہاتھ سے بچ گئے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو. تو امام احمد بن حنبل کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں، جب تک میری جان نہ نکل جائے تیرے ہاتھ سے میں بچ نہیں سکتا. یہ کہہ رہے تھے. یہ فکر جو ہے انسان کو ہونی چاہیے کہ یہ 6 باتوں کی فکر ہر ایمان والے کو ساری بے فکروں سے بے فکر رہے اور ان 6 باتوں کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہے. فرمایا ہے کہ ایمان کی علامت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سچا پکا
ایمان والا بنائے اور حسن خاتمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.